تو اب ہم ان کو کسی طرح سے تان نہیں کریں گے. جب انہوں نے معافی مانگ لی اور بھائی نے معاف کر دیا تو پھر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ان کے لیے کوئی برا خیال نہیں رکھیں گے. الغرض انہوں نے جو 10 بھائی تھے، حضرت بنیامین تو چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کے کہا کہ بابا جان ہم جنگل میں جاتے ہیں، گھوڑ دوڑ ہم نے ذرا ایکٹیو ہونے کے لیے، دشمنوں سے لڑائی کے لیے، تیر اندازی، گھوڑ سواری اور یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، تو ہمیں اجازت دے دیجئے. کھیل کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں جس سے دشمنوں میں لڑنے میں ہمیں مدد ملے. تو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم سکھا دیں. تو ضد کی انہوں نے، اور پھر حضرت یوسف کو کہا کہ بھائی جان اگر ہم آپ کو لے جانا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی جائیں گے، چلو ہم بھی سیکھ لیں. تو کہا کہ پھر تم جا کے والد صاحب کو کہو تو ہمیں اجازت دیں گے. تو انہوں نے بھی جا کے کہہ دیا کہ ابو جان ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، گھوڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے. یعنی وہ لفظ جو ان کے بھائیوں نے بعد میں بولنے تھے. اچھا یہاں بڑی لطف کی بات ہے، حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ بھیڑیا انسان کو اٹھا کے لے جاتا ہے. حضرت یعقوب کے بولنے سے ان کو پتا لگا کہ ہم نے یہ مکر کرنا. ان کے علم میں نہیں تھا، وہ تو پتہ نہیں اس وقت کیا بولتے، لیکن بھیڑیا انسان کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے یہ علم ان کو نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمن میں فرمایا لہذا ایسی بات اپنے بچوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے نہ بولیں جس سے وہ جھوٹ کی تعلیم لے جائیں. اگرچہ اس میں بندے کا مقصد نہیں ہوتا کہ تو یہ بول دینا، لیکن ایسی بات نہ بتاؤ کہ جو آگے والا اس سے کوئی ایسا منفی پوائنٹ سیکھ جائے. تو یہ بات ذہن، لیکن ہم تو وہ پوائنٹ کیا سکھانے، ہم تو سیدھا جھوٹ سکھاتے ہیں کہ پتر چنگے طریقے نال جھوٹ بولنا ہے تاکہ اگلے بندے نو سچ لگے. اور یہ ہو رہا ہے اوپر سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر ہم تک، ہم لوگوں تک جو ہے نا، ہم سب یہی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو بھی یہی رہا ہے. اور ہم ہر جھوٹے کو سچائی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے والا بھی یا تو جھوٹا لگتا ہے یا یعنی ہمارا معاشرہ گڑبڑ ہو چکا ہے. تو جھوٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرا امتی ہر طرح کا گناہ کر سکتا ہے، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نبی پاک کی تعلیم میں یہ بات موجود ہے کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. آج کون جھوٹ نہیں بولتا، یہ سوال رہ گیا کہ کون نہیں بولتا، سچ کون بولتا ہے اب تو جو ہے نا وہ سوال ہی نہیں رہ گیا. تو الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے بیٹے وہاں سے لے کے جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے. کہتے نہیں ہم کس لیے ہیں، بھیڑیا ان کو اٹھا لے گا تو ہم کس لیے ہیں، جوان جہان ہیں ان کی حفاظت کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. تو حضرت یوسف کو کندھوں پہ بٹھا لیا، کندھوں پہ بٹھایا اور جنگل کی طرف چل پڑے. جہاں حضرت یعقوب کی نظر پڑ رہی تھی وہاں تک تو جناب کندھوں پہ اٹھا کے رکھا، اور جب اوجھل ہو گئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر نہیں پڑ رہی تو نیچے زمین پہ پٹک دیا، مارنے شروع کر دیا، تھپڑ مارنے شروع کر دی. تو ہے نا تجھ سے ہمارا ابا زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے محبت تھوڑی کرتا ہے. تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ چیخ کے آواز بلند کر کے فرمانے لگے اے میرے ابا حضور مجھے دیکھیے میرے بھائی کیسے مار رہے ہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. تو ان کو لے کر جنگل کے درمیان میں جا کے جب قتل کرنے کا ایک بھائی نے ارادہ کیا تو یہودا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا قتل نہ کرو، تمہارا مقصد ہے کہ ہمارے والد سے یہ دور ہو جائے تو کنویں میں ڈال دو کہ کوئی ہو سکتا ہے قافلہ گزرے تو اس کو نکال کے لے جائے گا یا پھر کنویں میں مر جائے گا، کوئی بھی صورتحال بنے گی، لہذا ہاتھوں سے قتل نہ کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا میرے بھائیوں مجھے قتل نہ کرو
کہ قتل کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دے سکو گے؟ اب ان کو جب کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا تو قمیض اتار لی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار لی تاکہ اس کے اوپر خون لگا کے اپنے والد کے سامنے پیش کر دیں. تو قمیض اتار لی. اب اللہ کے نبی کا علم اور اس کی فراست دیکھیں. جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قمیض تھی نا، جو قمیض جنت سے فرشتوں نے آگ کے اندر ڈالے جاتے وقت پہنائی تھی، وہ قمیض حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو عطا کی تھی، اور وہ قمیض کا تعویذ بنا کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا. اب جب وہ اس کے اندر کنویں کے اندر ان کو ڈالا گیا تو فرشتوں نے ہاتھوں پہ لیا اور نیچے حضرت جبرائیل نے نیچے پتھر کے اوپر بٹھا دیا اور گلے میں جو تمیز تھا، جو قمیض تھی وہ کھولی اور ان کے گلے میں پہنا دی. اب کافی دیر تک حضرت جبرائیل پاس بیٹھے رہے. جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب آپ جا رہے ہیں تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مجھے یہاں پر تنہائی میں گھبراہٹ ہوگی. تو حضرت جبرائیل نے پھر کچھ الفاظ بتائے، قرآن کے کچھ اللہ رب العالمین کے نام بتائے، کہا کہ یہ نام تم لینا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا یا اور فرشتے تمہارے قرب میں آ جائیں گے. تو حضرت یوسف جب بھی پڑھتے تو فرشتوں کا جھرمٹ کنویں کے اندر ان کے ارد گرد لگ جاتا. اب حضرت یوسف اتنے روشن چہرے والے تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے اور چہرہ سرخی مائل سفید تھا اور اس سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، اور ان کے دندان اتنے سفید تھے کہ جب یہ ہنستے تھے تو اس سے نور پھوٹتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام تو کنویں میں جاتے ہی وہ پورا کنواں جو تھا نا وہ روشن ہو گیا تھا، اندھیرے میں بھی اس کے اندر دکھائی دیتا تھا. اب یہ ان کے جو بھائی تھے یہ 2-3 دن کے بعد آ کے دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے کہ یہ فوت ہو گئے یا موجود ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ جو کنواں تھا نا اس کنویں کا پانی نمکین تھا. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر اس پانی میں لگے تو اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا. اچھا، ہم جتنا بھی پانی پیتے ہیں نا دنیا میں، وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ صرف ہمارے جسم کے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، غذا کی کمی کو دور نہیں کرتا. اور اس پانی میں اللہ نے یہ قوت ڈالی کہ وہ پانی پیاس بھی دور کرتا تھا اور غذا یعنی بھوک کی کمی کو بھی پورا کرتا تھا. جب تک حضرت یوسف اندر رہے وہ پانی سے ہی اللہ ان کو جو ہے وہ سیراب بھی کر رہا تھا، غذا بھی عطا فرما رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت ہے اور نبی کے پیروں کی برکت ہے جو ان کو عطا فرمائی گئی. اب 3 دن کے بعد یہ آتے تھے، چیک کرتے تھے کہ زندہ ہیں، موجود ہیں، چلے جاتے تھے. تو ایک دن جب یہ آئے تو رات کے وقت یہ آتے تھے، دن میں تو والد کو پتہ چل جاتا بھی یہ کیا معاملہ ہے. تو ایک قافلہ جو تھا نا، قافلہ آ رہا تھا، مدین سے آ رہا تھا اور مصر جا رہا تھا. وہ قافلے کے لوگ راستہ بھول گئے اور وہ چلتے چلتے اس جنگل میں آ گئے جہاں پر بندہ آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن رب نے اتفاق پیدا کرنے تھے تو وہ وہاں آ گئے. اور پیاس لگی تو ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا جناب مالک خزائی، اس کا نام تھا. اس کو بھیجا کہ آپ پانی بھر کے لائیں. وہ پانی بھرنے آیا، اس نے جب ڈول ڈالا تو ڈول حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا. اب وہ ڈول کو مالک نے اوپر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. اور جب باہر آئے نا تو چہرہ اتنا روشن تھا کہ اس نے بولا یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت لڑکا ہے اور یہ تو بڑا مہنگا بکے گا. اب ان کے بھائی دور دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کو نکال لیا گیا ہے. وہ دوڑ کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ہمارا غلام ہے اور گھر سے بھاگا ہوا ہے، تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. اندازہ لگائیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو دوبارہ ظلم دیکھیں، پہلے مارا پیٹا، پھر ان کو کنویں میں ڈالا. کنویں میں ڈالنے کے بعد اب جب وہ نکل آئے ہیں تو اب بیچنے بھی آ گئے. کیسے کیسے ظلم ہے.
لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ لاسٹ میں آخر میں یہ سارا ظلم اللہ کا نبی ایک لمحے میں معاف فرما دیتا ہے. اتنا تحمل، اتنا جذبہ یہ نبیوں کو ملتا ہے. ہم جیسوں کے پاس تو ہمارے پیر پہ کوئی پیر دے دے تو ہم 2 سال اس سے سلام نہیں لیتے. تو اتنا بڑا ظلم کون معاف کرتا ہے؟ یہ صرف یہی کر سکتے ہیں. تو اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قریب آ کے کہتے ہیں ہمارا غلام ہے بھاگ گیا تھا، چلو ہم تمہیں بھیج دیتے ہیں اگر خریدنا چاہو. تو 20 درہم نقلی جو تھے نا، یعنی کھوٹے سکے، 20 کھوٹے سکوں میں اپنا بھائی بھیج دیا. اور پھر آگے کہتے ہیں سنبھال کے رکھنا، یہ بھاگ بھی جاتا ہے. اور انہوں نے پھر بیڑیاں لگا دی کہ بھائی ہم خریدا ہے، آگے بیچیں گے تو کہیں بھاگ نہ جائے. بیڑیاں لگ گئیں پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں لگ گئیں حضرت یوسف علیہ السلام. اور جس بندے نے خریدا اس بندے نے ایک حبشی غلام نگرانی پہ رکھ دیا کہ یہ کہیں بھاگے نہ. اب جب قافلہ جنگل سے نکلنے لگا، بھائی قیمت لے چکے تھے اور والد کی نظر میں اس کو شہید بھی کر چکے تھے، سارے معاملات ہو گئے. اس کے باوجود جگر، ظرف اور ان کا دل اور اس کی وسعتیں دیکھیں. جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت یوسف اس مالک سے جس نے خریدا تھا اس کو کہتے ہیں ایک مہربانی کریں تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں نے جن سے تم نے مجھے خریدا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں جگر، اس کو کہتے ہیں اہل ظرف، اس کو کہتے ہیں یہ جو لوگ جلدی معاف کر دیتے ہیں نا، معاشرہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. او میاں رشتوں کے ہاتھوں بے وقوف بن جایا کرو، کیونکہ یہ وہ روحیں ہیں جو نبیوں کی روحوں کے قرب میں رہ کر آئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نبیوں کی روحوں کے قرب میں رہ کر آئی ہیں. زمانہ سمجھتا ہے یار اسی کمڑا بنا لیا، ہم نے تو اس کو بے وقوف بنا لیا. ہر دفعہ ایک کمڑا بن جاتا ہے، ہر دفعہ یہ اس کو پتہ نہیں ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو ہاں میاں ہمیں اچھا ہے کہ ہم بے وقوف بن جائیں اور رشتوں کو نبھا جائیں، ہم بے وقوف بن جائیں اور رشتے جوڑ جائیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ادا دیکھیں. بیڑیاں لگی جن کی وجہ سے، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، جکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں اپنے ذرا ان لوگوں کو جنہوں نے بیچا ہے میں آخری سلام ہی کر لوں. بھائی تھے نا. تو غلام کو کہا کہ ہم قافلہ آگے لے جا رہے ہیں، ان کو وہاں سلام کروا کے واپس جلدی لے کے آ جانا. اب وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ قافلہ روانہ ہو تو ہم جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح زنجیریں اور بیڑیاں لے کر، تقریباً اس وقت ان کی 17 سال عمر تھی، تھوڑی سی عمر ہے، اور یہ اپنے بھائیوں کے سامنے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میاں اب کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں آخری سلام کرنے آیا ہوں. بھائی ہو، میرے والد کا خون ہو، پتہ نہیں کب ملاقات ہو. کہتے ہیں کہ آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں اور وہ سلام کرنے آیا ہوں کہ پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو، تو مجھ سے مل تو لو. مجھے تم نے بیچ دیا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں بغیر ملاقات کیے چلا جاؤں. تو اس طریقے سے سینے سے لگایا اور وہ سارے روئے. پھر سارے بھائی روئے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، کتنے محبت کرنے والے کو جو ہم نے اس طریقے سے بیچ دیا. لیکن اب تو بک چکے تھے، اب واپس بھی نہیں ہو سکتے تھے. اور اس طریقے ظلم کے بدلے محبت، کانٹوں کے بدلے پھول اور نفرت کے بدلے محبت، یہ نبیوں کا وتیرہ رہا جو قیامت تک ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں زندہ رہے گا. یہ قافلہ پھر جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کے سفر فرما رہے تھے، یہ چل پڑتا ہے اور مصر کی طرف چلتا ہے. اگلی داستان انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگی.